الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم۔ یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مجھے پتہ ہے کہ انتظار بڑی ڈاڑی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ سب وہ ہیں کہ جنہوں نے انتظار کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب تو پھل کھانے کی باری ہے، تو اب تھوڑی ہمت کریں اور تھکن کو، یہ جو کچھ بھی ہے اس کو دور پھینک کے نا، تو ایک بار ذرا میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ پڑھا چیخ چیخ کے پڑھیں، پڑھنا بھی نہیں چیخ چیخ کے چاہیے، نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ محبت ہو، پیار ہو، عقیدہ بھی ہو ساتھ کہ جی ہم پڑھ رہے ہیں، حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، یہ سارا کچھ اکٹھا کر کے نا۔ اور میں آپ کو اس بات بتاؤں، بنتا بھی کام تب بھی ہے جب سارا کچھ اکٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اکثر و بیشتر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، اس لیے بات نہیں بنتی ہے۔ تو اگر آپ نے سب کچھ اکٹھا کر لیا تو پھر بھی کالا نہیں پڑنا، ہاں جی، پھر بھی بزرگ فرماتے ہیں عشق لہر کت دیرو ہر دم۔ یہ ہمیں بڑی خرابی ہے، اول تو کرتے ہی نہیں، جی کرنے لگ پڑے تو پھر کالے پڑے پڑ جائیں۔ دیکھو جی ہون نہیں ڈیا، اللہ بزرگ کہتے ہیں جی تو پڑھ رہے ہیں، اے ہی ہونے اور ہون کی اندہ میاں ہے بھائی، فضل ہوا تو پڑھ رہے ہیں نا، تو نہ فضل ہو تو میاں کون پڑھ سکتا ہے؟ کون پڑھ سکتا ہے؟ پھر یہ بھی نہیں کہ کالا پڑ جائے۔ پھر بزرگ فرماتے ہیں عشق لہر کت دیرو ہر دم۔ عشق لہر، یہ شاعر تھے جن کا نام تھا عشق لہر، وہ خود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کت دی رہن تو مطلب یہ پڑھتا رہے، یہ اصل میں مجاز میں آتی ہے نا۔ فرماتے ہیں عشق لہر کت دیرو ہر دم، اور ایک کیڑی تند منظور ہوئے ہیں، جو منظور ہو گئی ہے، پچھلی بھی بخشی گئی، آنے والی بھی بخشی گئی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی پڑھیں محبت ہو، ذوق ہو، شوق ہو، ادب ہو، ٹھیک ہے؟ اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلوں تو مٹی نہیں جھاڑنی۔ ہاں، اور میں آپ سب کو کہتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے۔ ہاں بھائی، ہم دیکھو نا، ہم تو قالینوں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ایک حضرت بلال بھی تو تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا حضرت ہے۔ ہاں، سوکھا کام نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور ہم وہ ہے کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں۔ اب تو بات ہی کوئی نہیں، حضور نبی علیہ السلام کا نام لو، لوگ نیچے بیٹھیں گے، آپ کو اوپر بٹھا دیں گے، آپ پہ پھول پھینکیں گے، پاویں رنگ کالا ہوئے پھر بھی تینوں ہار پاؤ گے، تڑے ہاتھ چومن گے، تڑیاں جتیاں پڑھن گے۔ اب تو بات ہی وہ نہیں ہے، اب تو تم حضور نبی علیہ السلام کے غلام ہو جاؤ، تم زمانے کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ حضرت یہ بڑے بڑے نام گئے پاکستان میں نا، آپ نے دیکھا بڑے بڑے نام گئے، لیکن جس طرح حضور کا غلام بابا خادم حسین گیا اس طرح نہیں گیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت
بڑے بڑے بات رضوی تیرا نام رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا. بڑے بڑے حضرت جی آئے، بڑے بڑے چلے گئے. کسی نے ہمارا ہمارا دے آپ کو پاکستان کی تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں ملے گا. کوئی جاگیر نہیں، کوئی لینڈ کروزر نہیں، کوئی پراڈو نہیں، کوئی ایم این اے نہیں، کوئی ایم پی اے نہیں، کچھ بھی تو نہیں تھا. بس ایک ہی تھا، اور وہ کیا؟ حضور کی غلامی ہے. بس بابا جی نے ایک ہی نعرہ مارا، انہیں جانا انہیں نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہیں. ہم بھی جنازے پہ گئے، لیکن حضرت جی ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. مخلوق کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اور وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر یہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا، یہ ہے حضور سے وفاؤں کا انعام ہے. یہاں تو اپنوں کے جنازے پہ کوئی نہیں جاتا. ہم یہ کہہ کے رہ جاتے نہیں فرض کفایہ، چل پتر توں پڑھایا. لیکن وہاں اس جنازے پہ ہر بندے کی خواہش تھی کہ میں نہ رہ جاؤں. یہاں حضرت جی جنازے ہوتے ہیں، اب ہمارا کیا معمول ہے؟ وہ چل بھائی توں پڑھایا جا کے، ہاں توں ایک پڑھے گا تو سارے ہو جائیں. لیکن بابا جی خادم حسین صاحب کا جنازہ پہ وہ چاہتا ہی میں بھی پہنچا ہے، پتر دی مرضی سے میں بھی پہنچا ہے. اس لیے حضرت یہ دیکھو، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت جی ہم دیکھ کے بھی نہیں مانتے ہیں، ہم دیکھ کے بھی نہیں مانتے ہیں. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. نہ ہے قصر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. بٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. یہ لو بچہ نعرہ مارتا پھر ہے، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا. بات ہوئی نا، رضوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا. یہ نام ہے حضرت جی اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاؤں کا. وفا کرو حضرت جی. اور دیکھو جی ہم تو روز جاتے ہیں آتے ہیں، ہم تو ہر روز کچھ نیا ہی سیکھ کے آتے ہیں. میں بس آپ سب سے یہی کہوں گا پتر وقت بدل رہا ہے، ہم نہیں بدل رہے. جاتے ہیں بچے ملتے ہیں جی 17 سال ہو گئے محفل کرانے، ویک کر آ رہا ہے جی نہ منہ تے داڑھی ہے نہ سر تے ٹوپی ہے. یار بندہ حضور کی محفل کرائے اور بدلے نا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیوں ہم میں تبدیلیاں نہیں آ رہی؟ کیوں ہم بدل؟ اتنا چلو کسی رخ سے ہم بدل جائیں، ہم کسی رخ سے بھی نہیں بدل رہے. بس وقت گزر رہا ہے، ہمارا سب کچھ اسی طرح کو اسی طرح ہی نہیں. بدلو خود کو. اس وقت ضرورت ہے آپ کے پاکستان کو آپ کی. ہم نے یہ پاکستان چند لوگوں کے حوالے کر دیا. دل کردہ ہے او ویچ چھڑو، دل کردہ ہے او ویچ چھڑو، دل کردہ او ویچ چھڑو. بس ہے ویچ دو 5 سال بعد الیکشن آئے نا تو سانو سبز چاہتا ہے کہ کب تے چند شامی کو آپ کھوا چھڑی. بس ہے، باقی جو مرضی کرو تم پاکستان کے ساتھ. 5 سال بعد آ کے ہم سے جھوٹے وعدے کرنا، پھر وہی وعدے جو تم نے 5 سال پہلے کیے تھے پھر آ کے دوبارہ دہرانا. بس ہمیں ایک چاہ کا کپ اور ساتھ چند شامی دے دینا، ہو سکے تو ساتھ ایک بریانی کا ڈبہ دے دینا. حضور کی ناموس کا معاملہ ہو تم کتے بن جانا، تم جو مرضی کرنا، ہمیں کوئی نہیں سے ہے. نہیں پتر بدلو خود کو. یہ بدلو خود کو. یہ جو پاکستان ہے نا، یہ جو دنیا کے نقشے پہ ہمیں نکاح سا چڑھا ہے، یہ چڑھا ہے ہمیں نہیں ہے حضرت، یہ حضور کا چڑھا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ ہمارے رہنما محمد رسول. یہ ریاست کیا ہوگا؟ ہاں یہ جو آپ کو اتنے یہ پورے گلوب پہ جو اتنا سا پاکی اتنا نہیں ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے. ہاں حضرت جی وہ کسی کے پاس نہیں ہے جو اس وقت صرف پاکستان کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کی توجہ ہے. حضرت جی کیا نہیں ہوا اس ملک کے ساتھ؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اللہ اصولی طور پہ اگر مالی لحاظ سے دیکھیں نا تو پھر سب سے پہلے بم سعودی عرب کو بنانا چاہیے تھا، ایٹمی بم. دبئی کو بنانا چاہیے تھا، ملائیشیا کو بنانا چاہیے تھا، انڈونیشیا کو بنانا چاہیے تھا، ترکی کو بنانا چاہیے تھا. یہ ملک ہم سے بہت آگا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یار. ہم نے کیوں بنا دیا؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ تھا نہ جو سعودیہ کے پاس ہے، نہ دبئی کے پاس ہے، نہ ملائیشیا کے پاس ہے، نہ انڈونیشیا کے پاس. وہ کیا؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. باقی بھائی جی کٹ کسے نے انجے کیتی ہے؟ کچھ اللہ جولا بیٹھا ہے تینوں پہ میری گلاں دا گسا لگے، کٹ ہے نہ کسے نے نیجے کیتی ہے. صرف ایک ہی گل ہے،
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کیا نہیں ہوا حضرت اس ملک کے ساتھ ہے، لیکن صرف ہے کہ یہ حضور کا کرم ہے، اس نے اس کو بھی کھڑا کر رکھا ہے. ہاں اس لیے حضرت جی آؤ اس ملک کی خیر خائی کریں حضرت جی. اور خیر خائی یہی ہے، ہماری سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ سارے ٹھیک کر نکلے ہیں تو آپ ہی ہونا کوئی نہیں ہے. سارے چھڑ دو، آؤ آپ ہی ٹھیک ہو جائیے. آؤ حضرت جی، میں پوری کوشش کرنی ہے، دھوکھا نہیں دینا، کٹ نہیں تولنا. اس ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے. ہر پاکستانی دوجے نو ٹھیک کرن نکلے کہنا میں ٹھیک کوئی نہیں ہونا. وہ پائی تو دوجے نو چھڑ دو، آپ ہی ہو جا ٹھیک، تو آپ ہی ہو جا ٹھیک، دوجا بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے. اور حضرت جی یہ جو ہم کریں کچھ بھی نہیں. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی، بڑا خوبصورت نام سیابی والا ہے لیکن سیابی نہیں تھا، یہ بعد میں ہوئے ہیں. بڑی لکھا ہے کہ حضرت نے نکاح نہیں کیا ساری زندگی. میں کہتا ہوں کیسے ہیں یار، اے نکاح کر کے بھی پہ ادھر ادھر اکھاں پہ پوندے پھرنے. حضرت جی کیسے عاشق تھے حضور کے، نکاح ہی نہیں کیا. کچھ چھوٹا مجاہدہ نہیں حضرت جی، بہت بڑا مجاہدہ ہے حضرت جی. لیکن کسی نے کہا تھا نا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. وہ اقبال نے لکھا یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. بہت بڑے لوگ تھے حضرت. وہ لکھا ہے کہ بڑھاپا آ گیا حضرت. ایک دن بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے تو حدیث پاک نگاہ سے گزری. حدیث پاک کا مفہوم کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی بھی تنہا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی بھی تنہا نہیں ہوگا. جو یہاں نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا یا پہنچ گیا اور نکاح نہیں ہوا، لیکن خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ پاک ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے. پھر دل میں خیال ہے بھائی محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں جنت میں تو نکاح ہونا ہی ہونا ہے، تو بیوی میری پھر کون ہوگی؟ ظاہر خاص ہے ہی ہوگی نا جو عبداللہ بن زید کی بیوی بنے گی. تو لکھا ہے کہ آپ نے نا وہ اللہ کے حضور دعا کی یا اللہ مجھے دکھا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی. وہ لکھا ہے کہ حضرت کی جو دعا ہے نا وہ پہلی رات مقبول نہیں ہوئی، تو پھر آپ نے دوسری رات پھر کی نہیں، پھر تیسری رات کی ہے مقبول ہو گئی. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ حضرت جی کو تاڑے جی راتی جا کے دعا کر چھڑے اے انہیں کوٹ کھائی ہوگی تو حضرت انہیں کہنا بابا جی پہلے اے پوچھو آنا بھی ہے کہ نہیں ہے، بڑھی ہنگی گلا بات چنے. ہاں حضرت جی بڑا ہم نے آسان کر دیا. یہ ہماری اسٹیجوں پہ صرف بیڑا گرک ہو رہا ہے لوگوں کا. ہم پتہ نہیں لوگوں کو کیا باتیں سنا رہے ہیں. اللہ حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَعْلَمُوا اور جان لو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. ہاں ایتھے کی کہندے نے ساڑھے نقیب صاحب جڑا سبحان اللہ کہے وہ جنتی ہو جائے. بڑی گل ہے یار، یہ سبحان اللہ والا نسخہ بڑوں کو نہیں آتا. انہوں نے پھر جا کے بدر میں گردنیں کیوں کٹوائیں؟ وہ بھی گھر میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں. یہ بڑا کچھ حضرت ہم چھوڑ چکے ہیں. جہاد کا تو نام ہی نہیں اب لیتا کوئی بھی. اب تو موبائل زندہ باد یہ ہے. ویسے حضرت جی کہ ساڑھے جڑے منڈے نے نا فیس بک تے کدوں دا نے کشمیر فتح کر لیں، لیکن فیس بک تے حقیقت نہیں. اج کل اسی سارا کو فیس بک تے بہ کے کرنے، تحریکاں فیس بک تے چلدیاں نے، گلاں فیس بک تے ہوندیاں نے. انڈیا نال اسی فیس بک تے جنگ کر لئی ہے، دلی ساڈا جھنڈا لگ گیا ہے تے بمبئی بھی جناب اسی فتح کر، لیکن فیس بک تے. لیکن حقیقت ہے کہ حضرت سال تو تے ہونا ہے کشمیر چاہیے بھی لاک ڈاؤن لگا ہے. اسی حضرت جی مینوں انج لگدا ہے لٹو ہاں، پاکستانی جڑے نا لٹو ہاں، جہاں دل کرتا سانوں رسی پھڑ کے انج پواندا تے ہی پوئے جانے. کتنے گئے ہو کشمیر لی جذبات؟ آزاد ہو گیا کشمیر؟ وہ تھی باہر آئے نعرے بجے جی 1 گھنٹے دی باہر کھلو جو، کتنے گیا سارا کچھ؟ کتنے وے کشمیر یار؟ اتنے اج بھی لاک ڈاؤن ہی لگے. اور یہ ہمارے ادھر صرف 3-4 دن ماں لاک ڈاؤن لگا ہے، لایا بھی اپنے نے سی. پنجاب پولیس سجن ویلی نے سارے ساڈے یار نہیں مطلب یا کرتے ہیں بھائی، ہماری اپنی پولیس تھی نا. اگر کسی کا ترلا پایا انہیں سن لے، ساری پنجاب پولیس ہی نا، جانتے سن سارے سن. کسی کی محنت کی یار بیماری ہے، میں خود ہوا ہوں تو ویسے تو سارے جانتے ہیں، لیکن کتنے کوئی اس طرح کا بھی ہویا جڑا نہیں سی جانتا ہے، ترلا پایا انہوں نے من لی کہ یار جان دے تیری مہربانی. لیکن حضرت جی اتنے لاک ڈاؤن کنے لایا؟ انڈین آرمی نے حضرت جی کوئی بھی نہیں انہیں بیچارے نہیں سنتے.
باہر آؤ یار تھوڑا جے کو عملی معاملہ کریے. فیس بک تے جناب اللہ فیس بک تے ویکھ کے مینوں اپنی قوم تے ایڈی خوشی ہوندی ہے اپنے جیلیاں تے کہ کمال کر چڑیا فیس بک تے, لیکن کیتا فیس بک تے ہی ہے, حقیقت کھ ہی نہیں. حقیقت تے اسی انڈیا نے جنگ بھائی جنگ کو مذاق ہے, جنگ کو مذاق ہے. جنگ بچوں کا کھیل نہیں ہے کاکا جی, یہ گھروں بھی نہیں باہر آنا, لڑنی آر بھی نہیں ہے بہ کے اتنے. میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں, بڑھ کے مارنے میں اور عملی مظاہرہ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ٹینک آگے تسی میں کوئی بھی نہیں کھلونا آ کے, میں تو گھر باہر نہیں نکلنا ہے, ٹینک تھلے آ کے پھر حضرت نشیر جوانا نے لیٹنا ہے آ کے. یہ جن کو آج کل ہم گالیاں دے رہے ہیں, اگر آپ یہاں بیٹھے بڑے مزے سے جلسہ کر رہے ہیں نا, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بیچارے اتنی ٹھنڈ میں رائفل لیے بارڈر پہ کھڑے ہیں بیچارے. ہاں جی, یہ آپ اس لیے جلسہ کر رہے ہیں کہ اس وقت رائفل لے کے نا, اور وہ نہیں کہ وہ بیچارہ کوئی سپاہی کو لڑے گا, نہیں, اس کی بھی ماں ہے حضرت جی, وہ بھی رشتے رکھتا ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اس کی بھی بیوی ہے, لیکن وہ کس کے لیے؟ آپ کے اور میرے لیے حضرت جی. وہاں رائفل لیے کھڑا ہے حضرت جی. چل میں کھلو جانا ہوں, پاکستان والے سو جان رہا ہوں. آنکھیں کھولو, تھوڑی آنکھیں کھولو. ہم نے اپنی آرمی کے خلاف بولا, اگر آپ آرمی نکال دیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے حضرت, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. آپ تین طرف دشمنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت. انڈیا اور چائنا نے بھی نہ سمجھی ہوا ہے. ہاں, یہ کوئی یاری یوری والی بات نہیں ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, یہ تمہارے یار ہو ہی نہیں سکتے. میں کس طرح کہہ دوں چین میرا یار ہے؟ مفاد ہے بھائی سب کے اپنے اپنے. ہاں, یہ بھی کسی بھول میں نہ رہنا ہے. یہ قرآن ہے, الذین یتخذون الکافرون اولیاء من دون المؤمنین. یہ مفادات ہیں سب کے اپنے اپنے. افغانستان کے ساتھ ہمارے کیا حالات چل رہے ہیں بھی آپ کے سامنے, اور اس سائڈ پہ ایران ہے آپ کے, صرف آرمی ہے. اس لیے آنکھیں کھولیں, ہوش میں ہیں, تھوڑا نکلیں ان خوابوں خیالوں کی دنیا سے اور حضور کے وفادار بنیں. ٹھیک ہے, یہ ملک ہے, آپ سب کی اپنی اپنی جماعت ہے, جماعت کو جماعت رہنے دیں. یہ جو وفائیں ہم جماعتوں سے کر رہے ہیں, یہ وفائیں ہم نے حضور سے کرنی ہے. اور میں کہتا ہوں حضرت, مجھے دکھ ہوتا ہے حضرت ہمارے رویوں پہ. میں حضرت جی ایتھے ہی کوئی نون لیگ دے خلاف یا پی ٹی آئی دے خلاف یا پیپل پارٹی دے خلاف گل کرنا تو ہم شاہ کوٹ چ باہر نہیں جان دینا ہے, ایجیں دے جالے نے حضرت جی. لیکن دکھ ہوتا ہے یار, آج حضور کے لیے جو مرضی کو بات کر جائے حضرت جی. آج ہمارے لیڈر اتنے اوپر چلے گئے ہیں, آج حضور نبی علیہ السلام کے لیے جو مرضی کتا بھونک دے کوئی, اسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی ہے. وہ بس بابا خادم رضوی تھا نہیں یار. یہ میں یہ بات پتہ نہیں اس بات کا کیا کوئی مفہوم نکال لے. بندے آتے جانے کے لیے حضرت, لیکن وہ جاتے ہوئے پیغام دے جاتے ہیں کہ میں چلا ہوں تاڑی واری. یہ بابا جی ہمیں پیغام دے گئے, بابا جی اپنا حق ادا کر گئے. انہوں نے اپنی بساط سے بہت بڑھ کے کیا پاپا جی. یہ ہم صبح کے نکلے ہوئے ہیں, راستے میں گاڑی خراب ہو گئی. میں آپ کو بتا ہم کس اذیت سے گزرتے ہیں. گاڑی خراب ہو گئی, اوپر سے پھر وہ فون اس کو کر کے ہمارا فون بند ہو گیا, نیویگیشن بھی بند ہو گئی. ہم کن کن جنگلوں سے گزر کے ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. لیکن بھائی یہ بھی جوانی ہے, صحت ہے, ٹھیک ہے, لیکن قربان جاؤں, سلوٹ ہے بابے کو بھی بھائی, سلوٹ ہے بابے کو, سلوٹ ہے بابے کو کہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے بابا جی نے کیا آگ لگا دی امت میں. وہ اپنا حق ادا کر گئے ماشاءاللہ. آگے صاحبزادہ سعد حسین صاحب ہیں, اللہ اس بچے پہ رحمت کرے, اور اللہ اس کو بابا جی کا بہترین جانشین بنائے, اور اللہ اس بچے کو جانشینی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن پتر نکلو سارے, اٹھیے تھوڑا اور تھوڑا گلاں باتیں جو باہر آئی ہیں, یہ دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا, سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جائے. ہم نے بھی ووٹ ڈالے ہیں, ہم نے بھی ووٹ دیے ہیں, ہم بھی جماعتوں والے, ہم بھی بھائی لیڈر ہے ٹھیک ہے, لیکن ہمارا سارا کچھ ہمارے حضور نبی علیہ السلام ہے. ہمارا سب کچھ ہمارے حضور. اس لیے اب پاکستان کو صرف وفاؤں کی ضرورت ہے, اور پاکستان کے وفادار ہو جو. یہ میں پھر یہ لیڈر نہیں خراب حضرت, یہ اسی خراب, یہ لیڈر نہیں خراب حضرت, ہم خراب ہیں. اب آپ ٹھیک تھے نا, تو آپ نے مجھے 1 بجے بھی بلا لیا. یہ تسی خراب ہوں دے, وہ کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب گڈی خراب ہوگی, السلام علیکم. اوکے آپ ٹھیک تھے, آپ نے مجھے 1 بجے بھی بولا, طلب تھی نا بھائی, آپ نے مجھے 1 بجے بھی بلا لیا.
تو اگر آپ کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، آپ نے کہا ٹھیک بولے گڈی خراب ہو گئی ہے، چلو پھر صحیح انشاءاللہ، ایج دعا کر چلیے، آپ ٹھیک ہو جاؤ، یہ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جاؤ، یہ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے۔ افسوس کی بات ہے حضرت جی، جب ووٹ الیکشن کی باری آتی ہے پھر وہی نالیاں پیپ ٹوٹیاں، انہوں کو نالیاں پیپ ٹوٹیاں پرے کرو ہی آپ ہی بڑھا لیں گے۔ یہ ہمیں بتاؤ کہ جب وقت آئے گا حضور کی عزت پہ بات کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہ ہم خراب ہے، ان کو کوئی یار یہ ٹوٹیاں نالیاں شالیاں سی آپ پہ ٹھیک کرا لیں گے، تو سانو نہ سنا، صرف ہے 10 یہ تو گل حضور نبی علیہ السلام کی عزت دی آئے گی تو 10 بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ بس اگر تو بولے گا تو ووٹ چھوڑ، یہ جان قبول کر، یہ جان بھی تیری ہے، بولتے ہی کوئی نہیں۔ ہر سال بس وہ ٹوٹیاں لوٹے گلیاں، اور دکھ دی گل ہے جی گلیاں پھر ٹھیک کوئی نہیں ہوندی۔ ہاں جی اعلیٰ حضرت نے کہا نا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہیں، جاؤ پھر رو جمنا رہے بہ کے سڑکاں پھر ہونی نہیں ہونی نہیں حضرت نہیں حضرت جی آؤ اب ووٹ اسی بات پہ ہم دیں گے۔ بتا بھائی جب بات حضور نبی علیہ السلام کی عزت کی آئے گی تو بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی پتر ڈنڈے، کوئی سڑکاں، کوئی دکانہ بننے کی لوڑ نہیں، کوئی چونک بند کرنے کی لوڑ، آؤ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ میں نہیں کہتا کہ عمران خان برا ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، نہیں بندہ ہے وہ بھی حضرت، ہم برے ہیں حضرت، ہم برے ہیں۔ تم اپنا منشور بدلو، تم اپنا مقصود بدلو۔ ٹوٹیاں بھائی اللہ کا شکر ہے سارے رب نے پیسے دیتے ہیں، میں تو کہتا ہوں یار آؤ سارے پیسے پا کے اپنی گلیاں ٹھیک کرا لیں گے۔ بھائی یہ بتاؤ حضور کی عزت کی بات ہوگی کہ نہیں؟ یہ جو ہمارے ملک میں یہ جو تم نے پیچھے جو ٹوپی ڈرامہ چلایا میرا جسم میری مرضی، یہ اس پہ تم کچھ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بھائی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس لیے حضرت جی چھڑ دو وہ پیڑا نواز شریف پیڑا، چھوڑ دو ان باتوں کو، سارے چنگے نے اسی نہیں ٹھیک ہے۔ جو بابا جی خادم حسین ایک آواز دے گئے ہیں صرف رد تھا اکیلا حضرت، ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا، کوئی حقیقت ہے حضرت، ہم نے ساتھ نہیں دیا اس کا۔ اگر یہی نعرہ یہی آواز ہر گھر سے اٹھتی نہ ہر محلے سے اٹھتی تو حکومت کو کرنا پڑنا تھا۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی گل نہیں ہے، بالکل سیدھا حل کی آؤ سی ٹھیک ہو جائیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں تیری حسینہ نہ ٹھیک ہو جائے پھر کچھ نہیں، کیونکہ حضرت جی کار ادو ہی لٹیا جاتا ہے جدو وچوں کو رلتا ہے، گھر کا بےدی لنکا ڈھائے۔ آؤ ٹھیک ہوئیے سی، کوئی لڑائی نہیں کرنی پے گی، کوئی چونک نہیں تک ملنا پے گا، آؤ آؤ حضرت۔ اور یہ دیکھو حضرت پھر جو ٹھیک تھے پھر ان کے رنگ کیا تھے، تو وہ آپ فرماتے تیسری دعا جو ہے نا وہ مقبول ہو گئی۔ اس طرح آپ فرماتے رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ کی، وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، نماز فجر پڑھی، سواری لی، بصرہ گیا، بصرہ والوں نے بڑا حضرت کا استقبال کیا، کسی کے گھر میں بیٹھے اور اس کی حضور آج بغیر بتائے کہ میں آنا ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کے عرض کی حضور رہتی تو ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اسے ملنے آیا ہوں۔ حضور آپ نے اسے مل کے کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا کیوں اس کو کوئی مل نہیں سکتا؟ حضور وہ تو پاگل ہے، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ آیا ایمی تو نہیں کسی نے کہا تھا سنگ ہر شخص نے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ عاشقی کو سوکھا کام تو نہیں نظر، عاشقی بڑا اوکھا کام ہے۔ وہ حضرت اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے اور ایسی دیوانی ہے جب بکریاں چرا کے آتی ہے جو ہم اسے اجرت دیتے ہیں نا بس تھوڑے سے پاس رکھتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ پاگل ہے وہ تو، جب کو ہنستا ہے تو وہ رونے لگ پڑتی ہے، جب کو روتا ہے تو وہ مسکرانے لگ پڑتی ہے، لوگوں سے پتھر مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ بتاؤ ملے گی کم؟ عرض کی حضور عصر کے وقت نا آ جاتی ہے واپس بکریاں لے کے جنگل سے، آپ انتظار فرمائے آئے گی تو مل لیجئے گا۔ آپ فرماتے میں نے کہا عصر کس نے دیکھی ہے، یہ بتاؤ راستہ کون سا جاتا ہے؟ لوگوں نے راستہ بتایا، آپ چل دی۔ آپ فرماتے جب جنگل پہنچ جانا تو وہاں جا کے منظر ہی حیران کر دینے والا تھا۔ حضرت میمونہ آئی تو لوگوں کو یہ کہہ کے تھی کہ میں بکریاں چرانے جا رہی، لیکن واقعہ ہے سب لوگوں سے چھپ کے نا اس جنگل میں مصلی بچھا کے تو نوافل پڑھ رہی ہے۔ وہ چھپایا کرو اپنی نیکیاں، امت کو اس وقت دکھاوا کھا رہے ہیں،
اپنی نیکیاں چھپایا کرو، جتنی چھپا سکو اتنی چھپایا کرو۔ اللہ یہ شیطان آپ کی بات تو بہت بڑی دور رہ گئی، ہم جیسے صوفیوں کو معاف نہیں کرتا۔ میرے اس دن ایک بڑے مقصد دوست ہے میرے، بات میری بڑی بری عادت ہے، میں پھر کیمرے میں کر دیتا ہوں، وہ مجھے کہنے لگے حضرت تسی ایک گل نہیں نوٹ کی تھی آج کل؟ میں ہاں جی، آج کل چوکیدار لیٹ آن ڈیا۔ میں یوں کیویں؟ نہیں پہلے میں تہجد نفل شروع کرنا ہے تے آندا ہے تے ہن مکاناں تے آندا ہے۔ مقصد چوکیدار نہیں، مقصد ہے دسنا ہے کہ میں تہجد پڑھنا۔ ہاں جی، آپ کو خود سمجھ نہیں آتی ہے یہ آپ کی نیکی کس طرح ضائع کروا دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کسی شخص سے ملنے گئے جو حج کر کے واپس آیا تھا۔ اب جب گئے نا تو اپنے خادم کو کہتا ہے او بھانڈے لے کے آ جڑے میں پچھلی باری حج تو لے کے آیا۔ آپ نے کہا پچھلا بھی گیا تو یہ بھی گیا۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی نیت اچھی بھی ہو لیکن شاغر نظر ہی ہوتا ہے۔ اپنی نیکیاں بچایا کرو، ان کو چھپایا۔ اور یہ چیز ہمارے اسلاف میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ ہمارا تو حضرت جی اس موبائل نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ابھی تو نچ بھی ماری نہ ہی موبائل چ مارنے تو نال ہی اپلوڈ کر دینے میں نچ ماری ہے، پھر قربان جائیے گو تھلوں تو تھلے شروع ہو جاتا ہے۔ دیب قوم کو او یار خدا دا واسطہ نکلو یہ چھپا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس نے ہمارا۔ اوپر سے وہ تصویر ہے ادھر ہی اتنا ٹائم پروگرام کا نہیں ہوتا جتنی دیر بعد میں بیٹھ کے ہم نے پروگرام کروانے والوں کے ساتھ تصویریں کھنچوانی ہوتی ہیں بٹھا کے۔ بیڑا غرق حضرت جی اپنی نیکیاں نہ ضائع کرو حضرت جی، چھپاؤ ان کو، ہو سکتا ہے کوئی قبول ہو جائے تو معافی مل جائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ لکھا ہے کہ جب مصر فتح ہو گیا نا تو جو مصر کے بادشاہ کا تاج تھا نا وہ نہیں مل رہا تھا حضرت جی، وہ نہیں مل رہا تھا، بڑی کوشش کے بعد بھی نہیں ملا۔ اب تاج کی دہائی بھی بڑی تھی کہ اس میں بڑے قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے کہ اگر تاج نہ ملا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دوں گا، کدھر گیا تاج؟ وہ بڑی پریشانی میں ٹہل رہے تھے تو لکھا ہے کہ بندہ آیا جس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ آیا، اس نے السلام علیکم کہہ کے نا تھیلے میں سے تاج نکالا اور میرے سامنے رکھ کے نا السلام علیکم کہہ کے پھر واپس چل پڑا۔ میں بڑا حیران ہوا، وہ اتنا قیمتی تاج اگر یہ نہ دیتا، وہ ایک ہیرا ہی اتار لیتا تو اس کی نسلوں سے اس کے پیسے ختم نہیں ہونے تھے۔ حال یہ ہے کہ جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کی غربت اور افلاس کا عالم ہے، وہ تاج لوٹا کے واپس جا رہا ہے۔ لیکن حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ اب فرماتے میں نے اس کو آواز دی پیچھے، میں نے کہا بھائی ٹھہرتے صحیح، وہ کھڑا ہو گیا۔ اب فرماتے میں نے کہا ایک کپڑا ہٹا دکھا تو کون ہے؟ اتنا کلیجہ، جوتی ٹوٹی کپڑے پھٹے پھر بھی تاج لوٹا دیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس، دکھا منہ کون ہے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے وہ اتنا پکا تھا اس نے منہ نہیں دکھایا۔ مجھے آگے سے کہتا ہے عمر بن عاص میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے، کیوں ہم اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں دکھاوا آ گئے امت میں؟ کیوں دکھاوا آ گئے؟ نہ کرو حضرت، چھپاؤ حضرت، اس کو چھپاؤ حضرت، یہ فیس بک کے فتنے سے بچ جاؤ حضرت۔ یہ آج کل اسپیشلی ہماری جو یوتھ کو بیماری لگ گئی ہے نا تصویراں چاڑھنے والی، توبہ توبہ۔ اب تو حضرت جی خیر کچھ اتنا وقت بھی نہیں لگتا، یہ جو گاڑی میں بیٹھے کو تھوڑا سا وقت لگنا ہے تو فیس بک میں ویسے ہی اب نہیں کھولتا حضرت جی، وہاں سے ایسے شروفے ہوتے ہیں کہ دے آنے ہیں، ایک بندہ نہ کھوتا نہ آنڈیا تصویر چاڑ چھڑی ہے تو قربان جائیے اگوں لوکاں تے بھی تھلے جناب کہیں سو لائک، بھئی اس میں لائک والی کون سی بات ہے؟ کوئی معیار اپنا رکھو یار۔ ایک بندہ جناب نان ٹر گیا، نے کچھا پا کے پول تو چھال ماری، تھلے لکھا جاں باد شیر بہادر، اس میں بات نہیں کو، بلکہ یہ تو بڑی غلط اور بڑی گندی سی حرکت ہے حضرت، بڑی قیمتی جان ہے یار کہ روز روز ملنی ہے کہ بندہ اس طرح کی حرکتیں کرتا پھرے حضرت، بہت قیمتی جان ہے حضرت، اس لیے نکلو حضرت ان کاموں سے، ان کاموں سے نکلو۔ اور فرماتے میں وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی، میں بڑا حیران ہوں، لوگوں نے دسے ہیں میں بکریاں چارن جانی ہیں، یہ کی کیتا ہے؟ اچھا فرماتے ساتھ ہی دوسرا خیال آیا جس نے مجھے پھر بعد میں حیران بھی کر دیا کہ بھائی یہ تو جو ہے نا بکریاں چرا رہا، نوافل پڑھ، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟
اب فرماتے اس طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوں بھائی یہ کیا ہو گیا، اور کوئی شیر بکری کو کھا بھی نہیں رہا۔ اگر کوئی بکری باہر جاتی ہے نا تو شیر اس کو پکڑ کے واپس لے آتا ہے، کھاتا نہیں اس کو کوئی۔ فرمایا میں بڑا حیران ہوں یہ کیا ہو رہا ہے۔ فرماتے میں حیران پریشان کھڑا تو کیا دیکھتا ہوں، اتنی دیر میں حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے پکار کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملن دا وعدہ تے جنت چ سی تو اتھے ہی آ گئی۔ میں بڑا حیران ہوا، اس کو میرا نام کس طرح پتہ ہے، پہلے ملاقات ہی کوئی۔ فرماتے میں نے حیران ہو کہ حضرت میمونہ سے پوچھا میمونہ تجھے میرا نام کس طرح پتہ چل گیا۔ اب دیکھو یار میرے جوانوں، دیکھو یار یہ ہمارے بڑے ہیں، آج ہمارے پاس حضرت جی 2-4 ہی پتے ہیں سب کے پاس، وہ کیا فلانے ایم این اے صاحب میرے یار ہیں، وہ فلانے ایم پی اے صاحب میرے یار ہیں، اور ڈی ایس پی صاحب نے ماشاءاللہ ڈائریکٹ ہی میری گل، ہماری جیب میں یہ 3 پتے ہی ہیں 4 بس، اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ لیکن حضرت جی وہ کون تھے، اللہ سنو ذرا۔ اور فرماتے میں نے پوچھا میمونہ تجھ کو کس طرح پتہ چل گیا میرا نام، تو اب آگے سے فرماتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا۔ یہاں پر اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، کی ہو تسی ہو، تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کتنے گئی ہوں گلہ حضرت، وہ اللہ سے تعلق، وہ حضور کی غلامی، کہاں گئی وہ باتیں حضرت۔ وہ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ کیا تھا کہ یہ شیر نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی۔ اور فرماتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا میمونہ یہ تو بتا ان شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی، تو آپ فرماتے ہیں آگے سے مجھے حضرت میمونہ کہنے لگی اے عبداللہ، اور میں کہ یہ کیسے صلح ہو گئی، مطلب یہ تھا کیسے، یہ بھائی ہے ہی عجیب بات، کیونکہ بکری کو کھا جانا شیر کی فطرت میں رکھا گیا۔ اگر شیر کو بکری نظر آ جائے اس کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بھائی جی بکری ہے تو تم یہ کھا سکتے ہو، آپ کے بغیر ہی جھپٹ، بھائی فطرت ہے نا، فطرت نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آپ گائیں کے آگے گوشت رکھیں وہ نہیں کھائے گی کیونکہ فطرت نے وہ چیز اس کے اندر رکھی نہیں۔ جب پٹھے رکھو تو تمہیں کہنا نہیں پینا ہے انہیں تڑ ویخ دیں یہ فطرت ہے نظر۔ میں نے پوچھا یہ دوستی کس طرح ہوگی، کب کیسے صلح ہو گئی، تو فرماتے آگے سے مجھے حضرت میمونہ کہتی ہیں عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے۔ آؤ حضرت جی صلح کر لی، وقت بڑی تیزی دے نال گزرتا ہے، اور میں تمہیں سچ کہن دیا ہونا ساڑھے کو کھ بھی نہیں دیا، سانوں رے وہم پتہ نہیں کی کر لگے، کھ بھی نہیں ہونا ساڑھے کو۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، ہونا ساڑھے کو ککھ بھی نہیں ہے، زمین اتھی رہنی ہے، آسمان اتھی رہنا ہے، چاند انجی رہنا ہے، تارے انجی رہنے، سورج انجی رہنا، ککھ بھی نہیں ہونا، وہم ہی ہے۔ یہ اپنے آپ نے سمجھنے گا میں کڈا کوڑا ترم خاں، ترم خاں کتنے حضرت دیکھنا بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنی سونی بات کی۔ آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھولی، تو میرے یار دا ویکھیا ہونا نا بابا صاحب تو ویک فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھولی، مٹی ہے نا یار، اس مالک دے رنگ نے مٹی ویکھتی پئی ہے، اس مالک دے رنگ نے مٹی بول دی پئی ہے، وہ مٹی بول زبان نہیں جی بول دی، ہاں جی یہ بھی ہمیں وہم ہے، جدن وہ دی مرضی ہونی نا وہ تکلی منائی دی ہی وہ تھا کوئی بلوائے گا، ہاں جدن وہ دی مرضی ہونی وہ تکلی منائی دی ہی وہ تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، بلوائے گا حضرت اڑا تھا کوئی، ہاں جی مٹی بول دی پئی، مٹی نو اللہ نے حصہ دے ہڑیاں نے، مٹی نو ٹھنڈ لگ دی، مٹی نو گرمی لگ دی، مٹی نو بھوک لگ دی، مٹی نو ترے لگ دی، اللہ نے مٹی نو حصہ دے لے مٹی حضرت ویگ فریدہ مٹی پھلی،
مٹی نو ویکھ کے مٹی بھلی، مٹی ہسی تو مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی حضرت ہے۔ جدو دی مرضی ہونی حضرت نے اس مٹی نو پھر مٹی چ ملا ہڑنا پڑ گیا۔ ہاں حضرت وقت ہے اور بہت قیمتی ہے حضرت، اور تمہیں پتہ ہے حضرت جتھے ہی جانا اتنے کی ہونا یار، اس سرزمین پہ صوفیوں نے بڑی کرم نوازی کی، جتھے ہی جانا اتنے کی ہونا اتنے ہی کارڈ چ جی میں چودھری سلیمان ہاں اتنے ہی کارڈ چلنے نے حضرت جی، اگے کوئی نہیں جے چل رہے جی میں اس جماعت دا ہاں جی میں انہوں دا خاص ہوں، کھ نہیں انہیں کہنا سانوں کی دسنے ایک گل ہے جی، ایک گل دس جی ہے ہی کول تے مدینے والے دے ہیں کہ نہیں ہے ہندا اے سانوں نہ دس ہے کہ تو دا ہیں تے تو دا ہیں تے تو اے سانوں کی دسنے صرف ہے دس ہونا دا ہے کہ نہیں ہے اتھے عملان دے ہونے نے نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات کسے نے نہیں پوچھنی ہے میں کشمیری ہاں میں رائی ہاں میں گجر ہاں میں جٹ ہاں میں پٹی ہاں میں مغل ہاں میں مرزا ہوں بالکل ایک ہی گل پوچھی جانی دس ہونا دا ہے کہ نہیں ہے دس ہونا دا غلام ہے کہ نہیں ہے آؤ یار آج وقت جے غلامی کر لی آج وقت ہے وقت بڑی تیزی نے جانا اج ہے آؤ غلامی کر لی اور کوشش کریے کہ حضور نبی علیہ السلام دے رستے تے چلیے ماشاءاللہ اللہ نے بچیاں دی محفل نو قبول کرے لیکن پتر ہوں بڑا ٹائم لنگ گیا ہوں صرف محفلوں تے نہ رہو ہوں اپنی محفلوں نو اپنی تے تاری کرو حضرت ساڑھے جو ساڑھیاں محفلوں دا رنگ نظر آئے اسی ننگیے تے لوگ کہن یار محفل والے جان دے ہاں یار سانو کسی نو دسنا نہ پوے لوگ کہن یار حضور دا غلام جاتا پہ ہے لیکن حضرت جی اس ویلے ساڈے پاکستانیاں دا یہ حال ہے کہ میں تمہیں دس نہیں سکتا کہ ایئرپورٹ تے ساڈے نال کی کرتے ہیں وجہ ساڈے معاملات تسی مندے ہو کہ حضرت جی ایئرپورٹ تے انگوٹھی بھی لوا کے ویکھدے نے تسی مندے ہو کہ ایئرپورٹ تے ٹوپی بھی لوا لیندے نے تسی مندے ہو کہ ایئرپورٹ تے جُتی بھی لوا لیندے نے حضرت ساڈے پاکستانیاں کولو حضرت آؤ یار بدلی اپنے آپ آؤ اپنے آپ نو پھر اتنے لے کے کسی بھی تو جا کے یورپ دے کسی ایئرپورٹ تے اتری تے ٹور نہ لگی اسی برانڈ ہوئے برانڈ ہاں سی حضرت جی اسی خود ہی اپنے آپ دا بیڑا گرک کر بیٹھے اور وجہ حضور نبی علیہ السلام تو دوری حضور نبی علیہ السلام تو دوری حضرت ہاں حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی وڈا نام وہ لوگ جنہوں نے انہوں نے ویکھیا جنہوں نے صحابہ نے ویکھیا سی میں دو تین باتیں کر کے میں آپ کو نہیں اب زیادہ آزمائش میں چاہتا یہ رنگ ہم میں بھی آئے حضرت جی دل جتی حضرت جی پھر ایک اور لوگوں نے وہ حضرت ساری رات قیام فرماتے تھے حضرت ساری رات حضرت کے جو ہمسائے تھے نا وہ لکھا ہے وہ مجوسی تھے مسلمان نہیں یہ تو مسلمانوں کو تنگ پہ گئے نا مجوسی تھے حضرت آپ کے وہ ایک رات کیا ہوا تسلسل سے نا آپ کے ہمسائے کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی اللہ حضرت جی سارا بستان بھی مل کے روتا نا تو حضرت کے خوشبو میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اب اس لیے پریشان تھے کہ بچہ رو کیوں رہا ہے لیکن محتاط لوگ تھے رات کو دروازہ نہیں کھٹکھٹایا صبح جب سارا علاقہ اٹھ گیا باہر چہل پہل ہو گئی جا کے دروازہ کھٹکھٹا بی بی نے دروازہ کھولا پوچھا تیرا خاوند کتے انہوں نے کہا کارین نہیں تجارت واسطے کتے گیا ہے آپ نے فرمایا ساری رات تیرے کروں جانے دے رون دی آواز آتی رہی خیر تے انہوں نے کہا تجارت تے گیا ہے پچھو میرے گھر بچہ پیدا ہوا اللہ کہہ کے گیا سی کہ میں آ جاؤں گا لیکن نہیں آ سکے وہ رات نو یہ حال سی کہ پیسہ کوئی نہیں کول تے دیوے جو تیل پان لے بھی نہیں سیا گھر نیرا سی نیرے دی وجہ نہ بچہ ساری رات روندا رہا آپ ڈر گئے وہ با یزید تو ساری رات نفل پڑھتا رہے اور تیرے مسائیاں دا بچہ نیرے دی وجہ نہ روندا رہا کی منہ بخانے کل جا کے حضور نبی علیہ السلام کل اللہ نے کی منہ بخانے جا کے اب اسی وقت بازار گئے سودا سلف ضرورت کی ساری اشیاء خریدی لا کے دی کہا بی بی جی آپ ہی نہ آئیو کو بندہ بھیجیو پھر لوڑ ہوئی تھی باقی میں بھی دھیان رکھاں گا وہ خاوند بھی آ گئے آتے سب سے پہلے سوال اس نے یہ کیا پریشانی تو نہیں ہوئی انہوں نے کہا ایک رات ہوئی پھر نہیں ہوئی انہوں نے کہا ایک رات کیوں ہوئی تو پھر کیوں نہیں ہوئی اس نے کہا یہ ساری بات تھی یہ حالات پیدا ہوئے کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا
اگلی صبح بایزید آ گئے، یہ مسلمان ہے، پوچھا مجھے، اور پھر اس کے بعد حضرت نے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی. اچھا وہ کہتا پھر میں ہوں ذرا شکریہ نہ ادا کر رہا ہوں. کر رہا ہے بھائی بنتا بھی. وہ حضرت کے پاس آیا، حضرت شکریہ تسی بڑا دھیان کیتا پچھو بچیاں. آپ نے فرمایا یار شکریہ نو چھڑ، میں شکریہ لے کیتا ہی نہیں ہے، میں تے انہاں لئی کیتا ہے، میں تے اپنے محبوب لئی کیتا ہے، میں تے اپنے اللہ پاک لئی کیتا ہے، شکریہ لے نہیں کیتا ہے. بس تو ایک گل دس، بڑا ایک رات بچہ روندا رہا، تو منوں تے معاف کر چھڑے. ہائے ہائے حضرت جی قبلہ بگانے تے دور، اور ساڈے کلے جذبات اپنے نے بھی نہیں ہے. اینج دے لڑنے پتہ ہے بھرا نوں ہارٹ اٹیک آ گیا، اسپتال پہ ہے، میں کہنا مرے پراں کتے. کی ہو گیا یار سر؟ اسی ملاد والے ہیں، ملاد والے دے دل اینے سخت ہوندے نے. کی ہو گیا یار سر؟ کتنے ٹر پے ہیں اسی؟ یہ کون سے راستے پہ ہیں حضرت جی؟ بھرا نے کوٹھی پائی ہے، پین ماڑی ہے، بول چال نہیں ہے، ککھ بھی نہیں. آؤ یار بدلیے خدا دا واسطہ جی. کل اسی سارے نے پڑھیا جانا جو اسی کرن دے دیں، انہیں ساڑیاں محفلیں ساڑے منہ تے مارنیاں نے. اقبال نے کتنی سونی بات کہی تھی. اقبال کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. آج پاکستان میں پیار دی لوڑ ہے. آؤ دل جتی ہے حضرت جی. پھر اور حضرت اسپیشل جڑے اسی داڑیاں والے ہیں، سانوں تے پتر بہت ٹھنڈا ہونا چاہیے، پھر کام ہونا جی. سانوں تے بہت میٹھا ہونا چاہیے، پھر کام ہونا. یہ لیاس قادری صاحب ہیں، کوئی لکھ گلاں کرے حضرت، وہ ساری قوم نو گلاں کرن تو علاوہ آندا بھی کی ہے. ساری قوم نو اللہ دا واسطہ ماتھ جوڑاں گا یار اپنی اینکاں بدلو یار. اسی غلط اینک لا بیٹھے دے. اسی پتہ کیڑی اینک لائی ہے جہدے چ عیب نظر آتے. وہ اینک لیاؤ کسی دکان تو لب کے جہدے جو خوبیاں لبدیاں نے. جنی دیر عیب والی اینک نہیں لاؤ گے تمہیں کوئی چنگا نہیں لگے گا. نہ میں چنگا لگاں گا، نہ حضرت صاحب چنگے لگن گے، نہ تسی مینوں چنگے، کیونکہ میں اینک ہی غلط لا بیٹھا تھا. میں اینک ہی وہ لائی لبدا ہی عیب. وہ پورا نا تے بھائی اللہ دی ذات دا ہے، کامل مکمل اکمل ذات تے حضور نبی علیہ السلام دی. وہ صحابہ سن جنہاں دے کردار بڑے مضبوط سن. باقی کتے نہ کتے کو تھوڑی بہتی ہو جاندی ہے. اور اللہ انہاں جو بھی کوئی نہیں، بڑے پاک لوگ نہیں یار، لیکن اسی اپنی قدر ہی نہیں کرتے اپنے بزرگاں دی. وہ چھڈو جی ہیں، وہ میں کیا چھڈو ہیں جو بھائی تو کی شے میں تیرے آنکھیں اج تک تیرے پتر نے نماز نہیں پڑھی تے بابا لیاس قادری تو جن نے زمانے میں نمازاں پڑھا جڑی نے پڑھ کے. اب بات دیکھو یار، کو کرنے والی بات کرو. ایویں گھر بیٹھ کے کیڑے اتارتے نکالتے رہتے. اور ہم سنیوں میں جتنی اپنے علماء کی بے قدری ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، میں کس کا نام لوں؟ حضرت جی ان کے پاس دیکھو، ان کے پاس ہے ایسا ایک ہی راہ. جاؤ بیگانوں میں ایک بھی رضا ثاقب لے کے آؤ حضرت. سبحان اللہ. جاؤ بیگانوں میں ایک بھی پیر اجمل لے کے آؤ حضرت. جاؤ ان میں ایک بھی جلالی لے کے آؤ حضرت. وہ تمہیں اللہ نے کیسے کیسے ہی رہ دی ہیں یار، بہنی بیماری سنی ہے حضرت. میں اب کیمرہ پھر میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے، میں ٹریول کرنا ہوتا ہے، میرا دل اب کر رہا ہے میں کسی ڈیزل کا نام لے لوں. لکھیا ہی جی کیویں ٹردے نے اگلے پیچھے پیچھے. تو یار چنگے بھلے اپنے بندے نہیں گئے. کوئی بہ کے کھوتے دا پتر لیاس قادری جی کیڑے کٹدا ہوندا ہے، کوئی بہ کے رضا ثاقب جی کیڑے کٹن ڈے ہوندا ہے. کوئی جی چھڈو جی وہ یار خدا دا نام لو. ہیرے نے تانوں رب نے دیتے تھے یار، قدر کرو نا. اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت جی، ہمارا تو ایک سلسلہ جدا گانا ہے نا صوفیہ. میری عادت ہے میں اپنے بزرگوں کا نام اپنی تقریروں میں لیتا رہتا ہوں حضرت، لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں. ہم سرکاری خطیب ہیں، ہماری بڑی مجبوریاں ہیں حضرت جی، ہم جن کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. میں کہنا جس طرح وفات تے تسی بابے خادم نال وفا کیتی جیندیاں کیتی ہوندی تے رنگ ہی کچھ اور ہوندے. لیکن خرابیاں ہماری یہی ہیں حضرت جی. قدر سانوں آندی اودی نوں بندہ قدر کرو اپنے بابوں کی یار. اگر کوئی معاملہ جس کو تم سمجھتے ہو معاملہ کوئی نہیں یار. یہ دیکھو تمہیں لیاس قادری صاحب نے اپنا واحد سنیوں کا چینل دیا یار. تمہیں کیا کیا نہیں دیا اس بابے نے. اپنے ہاتھ جوڑ کے وہ سنیوں خدا دا واسطہ اپنے بندیاں دی قدر کرو. کیڑے کڑنے چھڑ چھوڑ اپنے جو کیڑے کڈو. ساڈے جو بڑے کیڑے نے وہ بڑے پاک لوگ نے سارے حضرت. اپنے بندوں کی قدر کرو حضرت. یہ بندے روز روز نہیں آتے کوئی بھی حضرت. اب ضرورت ہے حضرت جی دل جیتنے کی. وہ
آپ نے فرمایا تو انہوں چھڑیا دس جڑی رات جانا روندا رہا انہوں معافی دے چڑی ہے حضور کی گل کرنے دے تسی آپ نے فرمایا گل ہے ہی ہے گل ہے ہی ہے ہمارے صحابہ کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تلقین فرماتے تھے ہمیں گما ہو گیا تھا کہیں حضور نبی علیہ السلام صحابہ ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں ساری رات تیرا بچہ روتا رہا تو بتا تو نے معاف کر دیا وہ کہتا ہے حضور پھر تسی بھی معافی نو چھڈو ان کلمہ پڑھا کے مینوں بھی سونے دین چواڑ لو ادھر ہیں یہ اس طرح رنگ لگے ہیں حضرت جی یہاں کوئی مسلمان نہیں تھا یہ تو کفرستان تھا حضرت جی یہاں داتا صاحب آئے حضرت یہاں خواجہ صاحب آئے حضرت یہاں بابا جی نور محمد ترائی آئے حضرت یہاں بزرگ آئے انہوں نے آ کے اپنے اخلاق سے دل جیتے حضرت آج ہمارے پاس سب کچھ ہے حضرت آج ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے آخری بات پھر میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ دیکھو اس طرح دل جیتے ہیں کوٹ مٹھن شریف حضرت میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو ہے میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو میں تے کم تر احکر عاجز ادنا لا شئی لا امکان بھی تو ہے اتھا میں مٹھڑی جند جان ولب اتھا خوش وسدا وچ دے سرب ہے خواجہ غلام فرید وہ لکھا حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے کوئی ہندو عورت نا وہ آ گئی پلیٹ لے کے پکوڑوں کی ہندو عورت آ کے عرض کر دی سائیں پہلے تسی کھاؤ پھر برکت ہو سی تے میں بچیاں نوں دے آپ نے ایک پکوڑا اٹھایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے کھا لیا وہ خوش خوش واپس چلی گئی وہ مرید جس نے آپ کو سحری کروائی تھی نا وہ عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے جناب نو مسئلہ نہیں یاد رہا میں ذرا عرض کردا مسئلہ ہے کہ اگر تسی ٹھڈ بھر کے بھی روٹی کھا لو نا تانوں یاد نہیں کہ تہاڈا روزہ ہے تے تہاڈا روزہ ہی ہے تے آپ نے تو ایک پکوڑا ہی کھادا ہے بس تے میرا آپ نو یاد نہیں سی رہا آپ دا روزہ ہے میں سحری کروائی سی تے آپ دا روزہ ہی ہے آپ نے فرمایا نہیں مینوں یاد ہے کہ میرا روزہ سی اس کردا حضور پھر ایک پکوڑے لئی ایک ہندو عورت لئی روزہ توڑ چھڑیا جی آپ نے فرمایا وہ چلیا ٹوٹے روزے سے کل قضا کر لیں گے جی دل ٹوٹ جاندہ دا کی کرنا سی ہائے ہائے آؤ یار اپنے آپ کو بدلی نہیں تے حضرت جی ساڈیاں محفلاں ساڈے منہ تے مارنی پتہ میں سچ کہن دیا وہ محفلاں جہدے وچ نمازاں کوئی نہیں وہ محفلاں جہدے وچ اچھا اخلاق کوئی نہیں وہ محفلاں جہدے وچ والدین دی تابعداری کوئی نہیں وہ محفلاں جہدے وچ شرم و حیا کوئی نہیں وہ محفلاں جہدے وچ حضور دی سنت داڑھی کوئی نہیں کیا یار آؤ بدلی اپنے آپ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میں پھر آپ سے معذرت کرتا ہوں آپ کو امتحان دینا پڑا بہت بڑا ہے لیکن اللہ بیٹا آپ کو ادھر بھی اور اللہ آگے بھی آپ کو اس کا اجر دے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی خود کو تبدیل کرنا ہے خود کو تبدیل اوکھا کام ہے بہرحال لیکن چلو کریے تو صحیح نہیں یار شروع تو ہوئی ہے نا یار باقی تو شروع ہونا نہ ہونا دے دستے قدرت چیز تو نکل اور تینوں ضرور توفیق دے دے گا کیونکہ میرے بزرگ فرماتے تھے ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈ جنہاں دی پکی ہے ساڈی ٹونڈ ہی نہیں پکی کوئی وہ ایک اماں جی سن وہ چرخا پہ کتن ہوں تو نہ ان دیاں اماں جی رہندیاں تے نہ ان دے بابے رہے ہوں سارے ٹچ موبائل تے لگ گئے وہ جناب اماں جی چرخا پہ چلان تے نال ورد زبان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کولوے کو خشکا جہا لگیا انہیں کہا ہویا اماں جی کہندیاں نے اللہ ہے تو اماں جی نے پوچھیے جا کے اللہ ہے کہ ایویں لگیاں نے وہ آ کے نا اماں جی نے کہندا اماں جی تسی کہن ڈیاں کہ اللہ ہے اور اللہ دے علاوہ اور کوئی نہیں تو ہے بھی ہے کہ ایویں لگیاں آپ نے فرمایا نہیں بچایا ہے انہوں نے کہا اماں جی میں بغیر دلیل تو نہیں جی مننا مجھے دلیل دیو ہے کہ آپ نے فرمایا کاکا وہ دلیلاں تے ہر پاسے وکھریاں پئیاں نے لیکن چل تیرے سمجھان لی اس ویلے میرا چرخا ہی ہون دی دلیل ہے انہوں نے کہا اماں جی چرخا دلیل کیویں ہو گئی انہوں نے کہا ہونی ویکھ اماں نے پھڑ کے نا چرخا چلایا وہ چل پیا آپ نے چھڈیا تے رک گیا آپ نے فرمایا کو سمجھ آئی ہے وہ کہنا نہیں آپ نے فرمایا وہ چلیا نکا جہا چرخا ہے چلانیاں تے چلدا ہے چھڈنیاں تے رک جاندا ہے نکا جہا چرخا چلاواں تے چلے تے چھڈداں تے رک جائے تے تیرے خیال ایڈا والا نظام آپ چلن ڈیا کوئی چلاندا پیا نہیں
اور کوئی نہیں حضرت، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ تینوں فیس بک چ نہیں لبنا ہے، وہ تینوں قرآن چ ملے گا، وہ تینوں ماں باپ کی تابع داری چ لبے گا، وہ تینوں بھن بھراواں نال چنگا سلوک کر کے لبے گا، وہ تینوں حلال کھا کے لبے. اور جن پتر بچے بیٹھے دے نے اتنے زیادہ ماشاء اللہ ہوں جوان ہی رہ گئے نے، پتر اپنے والدین کی بڑی قدر، اپنے والدین کی بڑی قدر کرو، جدے جدے کل ہے نہ پتر بڑی قدر کرو، ہے نہیں یہ لبدے ہیں کسے بازار چ نہیں لبدے ہیں. سائنس نے بڑی ترقی کر لی، ہر شاید کا کوئی نہ کوئی متبادل آ گیا، نہ ماں دا متبادل جے نہ پیو دا متبادل جے. اور میں تقریباً دیکھا اسی قدر نہیں، میں بھی نال ہی اسی قدر نہیں کر. اللہ میرے کو دونوں نہیں رہے ہیں، نہ امی جی نے نہ ابو جی نے، تے بڑی اپنی والد جی والدہ نال بھی رج پیار، لیکن پیو لو ڈنڈی نہیں مارنی، ہاں جی وہ بھی بڑا پیار کرنا ہے. اور تہاڈا پیو بھی تہاڈے نال بڑا پیار کرتا ہے. صرف پتہ کی ہوتا ہے جی ماں اور پیو چ فرق کی ہوتا ہے؟ ماں ہوندی ہے نرم، دل نرم ہوتا ہے، پیو ذرا سخت ہوتا ہے، اظہار نہیں کرتا اس طرح جس طرح ماں کھول کے کرتی. لیکن یاد رکھیو پیار پیو نو بھی بڑا ہوتا ہے. اور چلیو تہاڈا پیار ہی تو ہوتا ہے جہاں پیو کو گرم دوپہر بھی حضرت جی چونک پہ چانب لواتا ہے حضرت جی، وہ تہاڈا پیار ہوتا ہے حضرت جی، تہاڈا پیار ہوتا ہے. صرف ہے حضرت وہ اظہار انج نہیں کر سکتا جی ماں کرتی ہے کیونکہ وہ مرد ہے حضرت جی. لیکن ادھر تو کوئی نہ سمجھے کہ پیو نو پیار نہیں. ساڈے جی بڑے کلام نے نا، وہ جی ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت کار، عجیب تھی تیرے نویں تیری منطق ہے میاں یار، کس پیو نو نیندر پیندی پتر گھر نہ آیا گئے تے کنے پیو بیٹھے نے بھاجی پیندی ہے نیندر نہیں پیندی ہے. صرف ہے کہ ماں دل چھوٹا ہوتا ہے نا بڑی چھیتی کالی پی جاتی ہے، پیو دا دل ذرا مضبوط ہوتا ہے، وہ بچارا چپ کر کے لیٹیا رہتا لیکن دل وہ ہول پیندے ہوندے نے پت گھر نہیں آیا یار. اور میں اپنی بات اب نہیں ہے، پیچھے میں 27 دسمبر کو جو ہے نا وہ والد صاحب کا انتقال، کبھی اس طرح نہیں ہوا حضرت جی کہ میں پروگرام کر کے گھر پہنچا ہوں اور ابو جی سے آگے میرے انتظار میں تصویر لے کے سین میں چکر نہ کاٹ رہے ہوئے، وہ ابو جی سو جانا سی. اور نہیں یار تو سڑک تے ہے دے مجھے نیندر ہی نہیں پہن دی ہوں تو آ گیا، مجھے سکون دی نیندر آئے گی. کیسا یار ماں نہیں، آپ سے آپ کا والد بہت پیار کرتا ہے، اس لیے دونوں کی قدر کرو، ماں کی بھی قدر کرو، اپنے والد کی بھی قدر خوب حضرت جی رج کی خدمت کرو. یہ حضرت سلطان باہو کی کیفیت تھی، حال تھا ایک. آپ نے فرمایا مرشد دادی دار ہے باہو مینو لاکھ کروڑا ہنجاؤ. نہ حضرت انہوں والے مرشد نہ انہوں والے مرید ہے، لیکن حضرت جی ماں اور پیو ہو جے جہد لیے حضور فرما رہے ہیں جڑا ایک باری آس کے ویکھے گا مقبول اج دا ثواب دیں گے. اور چلیو جدے جدے کل ہے رج اج کرو، جدے جدے کل ہے نا رج اج کرو، دن چ بار بار اج کرو، بار بار اج کرو حضرت جی. جدے جدے کل بھی ہے نہیں یہاں دے پیر کٹو. وہ ایک محدث ہیں مجھے ان کا نام نہیں یاد، وہ ان کے شاگردوں نے نا صبح آ کے عرض کی حضرت ہی خواب ویکھیا رات. آپ نے فرمایا کہ حضور ہی ویکھیا آپ دی جڑی داڑھی تے وال نے نا موتی پروئے نے. آپ نے فرمایا تو یہ سچ ویکھیا. میں عرض کی تھی حضور ہو کی؟ آپ نے فرمایا میں راتی کار گیا تے والدہ صاحبہ سو گئی تے ویکھیا تے والدہ صاحبہ دے پیر جڑے نے نا وہ مٹی لگی سی، تو میں جڑی مٹی سی نا میں اپنی داڑھی نہ صاف کی. بڑے تمہیں ہیرے جواہرات لبے نے نا، ہیرے نہیں سن میری ماں دے پیروں دی دھوڑ سی. خدمت کرو. میں ذرا میرے تھوڑے کلپ ہیں، لوگ تھوڑا گلا بھی کرتے ہیں کہ حضرت جی تسی ذرا ابو جی دے والے نال واہ بھی ڈاڈا بول گئے. نہیں بولنا پیندا ہے نا اس معاشرے میں، بیچارے ابے کو سمجھتے کوئی اما اما ہی ہون ڈئی. بندہ پوچھے ابا بیچارا کا کریے غریب آدمی یہ جند رول جاندی سڑک اتنے دا نام ہی کوئی نہیں لینا غریب دا. ابو جی دے وہ نام ہی نہیں لینا. اور آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، آپ نے دیکھا نہیں ہر تیسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. تو کہ ابا جی بد دعا کرتے رہے نے میرا منڈا چپڑاسی لگ جائے گی. بھائی ساڈا تو امیاں نال واہ ہوندا ہی بڑا گھٹ ہے نا، ظاہر ہے عورت ذات ہے. ساڈا تو واہ ابے نال ہی. اور میں کی دساں ابے کی دعاواں تہاڈے دی کرواندے نے ساڈے کول. حضرت جی میرے منڈے دا امتحان جی دعا کریو پاس ہو جائے. اور تسی ایڈے ظالم ہو جدوں پاس ہو جاندے ہو صاحب لگ جاندے ہو گڈی لے لیندے تو گڈی پیچھے ابے دا نام ہی نہیں لگاندے ہے کوئی.
ਲਵਾ ਕੇ ਘਰ ਆ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਅਨਾਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ। ਹੈ ਓਏ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਫੀਸਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੂਟ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਸਤਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਹੂ ਹੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗਏ ਇਧਰ। ਫਿਰ ਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ, ਬਹੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਲਿਆਏ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਿਯਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੋ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋ ਬਦਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਟੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਰ ਬਸ 4 ਮਾਲਟੇ ਹੀ ਖਾ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਾਲਟੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਵਾ ਹੜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੱਕ ਗਈ, ਖੁਰਕ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਬਸ ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਰਾਤੀ ਵਾਹ ਹੀ ਖਾ ਬੈਠਾ। ਯਾਰ ਮੂੰਗਫਲੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਾ ਦੇ। ਜੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖੁਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ਰਤ। ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਬਦਲੋ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦ को, बदलो खुद को हज़रत जी, बदलो खुद को। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, इन्ना इल्लल बलागुल मुबीन।